اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 14 سے 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ آپ کو یاد ہوگا اس سورہ کے آغاز میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے تو پہلے جو ان سے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا۔ اب گویا اسی کے لیے کچھ ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، کچھ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات کو اشارتاً مختصراً بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلا نام ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو انہوں نے ان کے درمیان 950 سال گزارے۔ اب یہ 950 سال تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو روایات کے اندر آئی ہیں وہ 2500 سال تک آئی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طویل عمر ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم چاہے تو کسی کو بھی طولانی عمر دے سکتا ہے، یہ پروردگار عالم کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ جب قرآن مجید کی نص صریح ہمارے سامنے آ گئی کہ 950 برس جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اور 2500 برس کا ذکر روایات کے اندر آ گیا، تو پھر اس کے بعد حضرت مہدی منتظر کی طولانی عمر پر جتنے بھی اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب کولیپس کر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ پاتے۔ تو یہاں پر تو یہ تردن للباب ایک بات آ گئی، تو ضمناً ہم نے بیان کر دیا۔ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان لوگوں کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ اب یہاں پر پھر ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذمہ کیا تھا؟ ان کا ذمہ تھا پیغام بیان کر دینا، جو ابھی آگے بیان بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد قوم مانے نہ مانے، قوم کے ماننے نہ ماننے پر نوح علیہ السلام کی کامیابی موقوف نہیں ہے،
رسول اور نبی جس ذمہ داری کو رکھتا ہے وہ پیغام کے صاف صاف بیان کی ذمہ داری ہے. جب وہ انہوں نے بیان کر دیا تو ان کا ذمہ پورا ہو گیا. بے شک نبی کا دل کوڑھے گا کہ ان لوگوں نے کیوں اس پیغام کو قبول نہیں کیا، لیکن ان کا ماننا نہ ماننا یہ نبی کو کامیاب اور ناکام نہیں بناتا. نبی کے لیے ون ون سچویشن ہے، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں. اگر مانتے ہیں تو لوگ کامیاب ہوں گے، نہ مانے تو لوگ ناکام ہوں گے. نبی بہر صورت کامیاب اور کامران ہے. یہیں سے وہ بات بالکل پادر ہوا ثابت ہوتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی. کتنے ان پر ایمان لائے اور کتنے ان پر ایمان نہ لائے یہ ارریلیونٹ ہے. کتنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین پر باقی رہے اور کتنے باقی نہیں رہے یہ ارریلیونٹ ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ نبی نے پیغام پہنچا دیا، اس پیغام کو کنوے کرنا ان کی ذمہ داری تھی. اب یہاں پر جو پروردگار عالم معیار بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور جو سفینے کے اصحاب ہیں ان کو ہم نے نجات دی. یہ بہت غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے اصحاب سفینہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو سفینے کے اصحاب تھے، یعنی جو سفینے میں سوار ہوئے. اگر کوئی سفینے میں سوار نہ ہوا اور بظاہر وہ نوح علیہ السلام کا صحابی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نجات نہیں ہے. جب سگے بیٹے کے لیے نجات نہیں ہے تو پھر کس کے لیے نجات ہے؟ یہیں سے ہمیں اس حدیث کی بڑی قدر ہوتی ہے جو متفق علیہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس نے تخلف کیا یعنی سوار ہی نہیں ہوا یا سوار ہو کر اتر گیا تو یا وہ غرق ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا. یہاں پر پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے معیار بتا دیا، پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تطبیق کر دی. اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا عالمین کے لیے. وہ کشتی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے تو بہرحال نشانی تھی کہ اتنا ہمگیر طوفان اور اس سے اس کشتی نے اپنے ساکنوں کو ساحل نجات تک پہنچا دیا. اور اس کے علاوہ خود اس کشتی کا تمام جہانوں کے لیے نشانی ہونا اس کے بقا اور استحکام کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر ڈاکومنٹریز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے اور مختلف اخباروں میں اس کی رپورٹس گردش کرتی ہیں جن کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. بعض ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کشتی ابھی بھی موجود ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. وہ ابراہیم، یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد دوسری شخصیت جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ابراہیم، اور ابراہیم اس قال لقومہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اس کے غضب سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو بت ہیں. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور یہ تم نے جھوٹ ہے جو بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر اس کو خدا مانتے ہو، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک جھوٹ بنایا. ان الذین تعبدون من دون اللہ یقیناً وہ کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے رزق کے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق اللہ ہی کے پاس اپنے رزق کو تلاش کرو، وعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی بارگاہ میں تم کو پلٹایا جائے گا. یعنی یہاں پر حکم دیا گیا کہ بھئی تم نے جو عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی ہے غلط کی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور پھر تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ نہ وہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ عبادت کے لیے سزاوار ہیں کہ تم ان کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو، وہیں پہ رزق تلاش کرو، رزق مانگو اس سے، اللہ کا شکر ادا کرو، یاد رکھو اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاتے ہو فقط کذبا امم من قبلکم تو تم سے پہلے والے بھی جھٹلا چکے ہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور رسول کی ذمہ داری بلاغ مبین کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا. یہی وہ بات تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں ریفر کر رہا تھا. اب یہ والا جملہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملوں کی کنٹینیوشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ درمیان میں ایک پاز ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ان اینی کیس بہرحال میسج بہت عمدہ ہے. یہی بات آگے چلتی ہے. اولم یرو
کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیسے اللہ نے خلقت کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد وہی پلٹاتا ہے۔ اب یہاں پر جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ آغاز خلقت جو ہے وہ تمہارے مشاہدے میں تم دیکھ رہے ہو، لوگوں کا روز پیدا ہونا، بچوں کا اس دنیا کے اندر آنا، اور پھر سائنٹسٹ مزید ریسرچ کر کے پچھلا جو باب تھا جو آنکھوں سے مخفی ہے اس کو بھی انفولڈ کرنے کی اور ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہاں کسی نے اس کو آغاز فراہم کیا، تو جس نے بھی اس کو آغاز فراہم کیا وہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کی واپس زندگی دینے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہی بات کہ جیسے دوسری جگہ سورہ یاسین کے اندر اور کھول کر بیان کر دیا گیا، میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہیں۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے کہ یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ اسے وہی زندہ کرے گا کہ جس نے اس وقت پیدا کیا تھا کہ جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی اللہ کا پہلی دفعہ پیدا کرنا اسے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس غیب کے لیے، یعنی آئندہ کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پروردگار فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے سیرو فی الارض، کہ زمین میں ذرا سیر کر کے دیکھو، فانظروا، اور چیک کرو، کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے خلقت کا آغاز کیا، یعنی وہ آثار تمہیں ملیں گے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اس کے بعد اللہ ہے جو آخرت کی زندگی دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب کرے گا اور جس کو چاہے گا رحم کرے گا۔ اس کا چاہنا بلا وجہ نہیں ہوگا، ظاہر وہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے، تم کو پلٹایا جائے گا، پیسو وائس ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 21 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔